بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے کشمیر گراؤنڈ اور میں ہوں عاشق میر۔ جموں کشمیر میں سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہم پہنچے ہیں خطہ چناب، اور ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر خالد نجیب شروردی صاحب۔ شروردی صاحب، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے کشمیر گراؤنڈ میں۔ شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ۔ آپ سے جاننا چاہیں گے جموں کشمیر میں 2019 کے بعد سیاست میں کتنا بدلاؤ آیا ہے، اگر خاص طور پر خطہ چناب کی بات کریں؟ دیکھیے، 2019 کے بعد تو سیاست نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ جو لوگ مین اسٹریم پولیٹیشن تھے، مین اسٹریم پارٹیز تھیں، ان کو تک بلڈوز کر دیا گیا کہ وہ جموں کشمیر میں کوئی ایسی آواز جو ریاست کے لوگوں کی شناخت کے بارے میں، ان کے تشخص کے بارے میں اور ریاست کی اپنی سالمیت کے بارے میں جو بھی بات کرے، ان سب کو خاموش کر دیا گیا، ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ اب جیسے کسی اکھاڑے میں سب پہلوانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، پھر ایک پہلوان نکل آتا ہے کہ بھائی آئے کوئی ہمارے ساتھ مقابلہ کرے، وہی صورتحال اس وقت جموں کشمیر میں ہے۔ 7 لاکھ فوج ہے، ہر ایک کو دبا رکھا ہے۔ کسی جو بھی گورنمنٹ کے خلاف بات کرتا ہے اس کو سیڈیشن کیسز میں بند کر دیا جاتا ہے، یا کوئی NIA لگا دیا جاتا ہے، یا کوئی دوسری ایجنسیوں سے رابطہ کیا جاتا ہے، ان سے ڈرایا جاتا ہے، تاکہ لوگ جو ریاست جموں کشمیر میں ہو رہا ہے یا ریاست جموں کشمیر کے بارے میں جو باقی ملک کو بتایا گیا تھا، پارلیمنٹ میں تک جھوٹ بولا گیا تھا، اور جو سب سے بڑا مندر ہوتا ہے جمہوریت کا، اس میں جھوٹ بولا گیا تھا۔ تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کی اس وقت صورتحال کیا ہے۔ خالد صاحب، اگر بات کریں تو باقی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے ہم اپنی پارٹی کی بات کریں یا PDP کی بات کریں یا PC کی بات کریں، تو ان پارٹیوں کا آپ پر الزام ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو دلی میں آپ ایک بات کرتے ہیں اور کشمیر خطے میں آ کر دوسری بات کرتے ہیں۔ کیسے جواب دیں گے؟ دیکھیے، یہ عام طور پر ہمیشہ الزام رہا ہے۔ نیشنل کانفرنس کبھی اپنے موقف سے نہیں ہٹی ہے، کبھی بھی انہوں نے کشمیر کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہے، ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہے، اور جب بھی ضرورت پڑی ہے تو نیشنل کانفرنس ہی سامنے آ کر کھڑی رہی اور لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے ہمیشہ۔ اب چونکہ جو بھی نیشنل کانفرنس کے خلاف بولتا ہے، ایون جو شیخ صاحب، جب اس وقت بہت بڑا فیصلہ ہوا تھا 47 میں، اس وقت بھی شیخ صاحب کی مخالفت جو کر رہے تھے، اس کو بھی دہلی سرکار ان کے سر پر ہاتھ رکھتی تھی۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بھی نیشنل کانفرنس، کیونکہ نیشنل کانفرنس واحد ایک سیاسی جماعت ہے، پریمیئر پولیٹیکل پارٹی ہے، کبھی ہر ایک پارٹیوں میں کبھی ایسا دورانیہ آتا ہے کہ آدمی تھوڑا سست ہو جاتا ہے، کبھی تیز ہو جاتا ہے، یہ زندگی کے دورانیہ ایسے ہی چلتے ہیں۔ لیکن ہر دفعہ جب بھی نیشنل کانفرنس ریاست جموں کشمیر کی بات کرتی ہے تو ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں، الزامات رکھتے ہیں، حالانکہ سب لوگ جانتے ہیں وہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، پیداوار کیا ہے، کہاں سے پیدا ہو گئی ہیں جماعتیں۔ تو ان کے پاس کوئی حربہ نہیں ہے نیشنل کانفرنس کے خلاف استعمال کرنے کا، ماں سوائے اس کے کہ بھئی دلی میں ایک بات کرتے ہیں، ریاست جموں کشمیر میں ایک بات کرتے ہیں۔ آپ نے پارلیمنٹ میں فاروق صاحب کی بات سنی ہے، وہاں بھی وہی بات کہی، یہاں بھی وہی بات کرتے ہیں۔ اس کے دوران میں جو بھی انٹرویو انہوں نے دیے ہیں وہی بات کی ہے۔ ہر ایک عمر صاحب کے بارے میں کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں وہ پچھلے 10 سال سے کنسسٹنٹ ہیں اپنی بات پہ۔ اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ افسا کو ختم ہونا چاہیے تھا، آج بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم PAGD کی بات کریں، جب یہاں پر اسٹیٹ کو UT میں تبدیل کیا گیا تب یہاں کی سیاسی جماعتیں یکجٹ ہو گئی تھی۔ اگر ہم PC کی بات کریں تو سجاد لون آپ سے الگ کیسے ہو گئے؟ دیکھیے، یہ اس کی اپنی ذاتی مجبوریاں ہو سکتی ہیں،
میں نہیں سمجھتا، کیونکہ میں نے پی اے جی ڈی کی میٹنگس اٹینڈ کی ہیں، اس میں تو سب سے زیادہ اگر کوئی بڑھ چڑھ کر بولتا تھا، بڑھ چڑھ کر ان میٹنگوں میں حصہ لیتا تھا، اور اس جو وہاں ڈیبیٹ ہوتی تھی، ڈسکشن ہوتی تھی کوئی کسی معاملے کو لے کر، تو سب سے زیادہ اس میں حصہ سجاد صاحب کا ہی ہوتا تھا۔ جب میں نے یہ سنا وہ الگ ہو گیا، مجھے خود حیرانی ہوگی، میں خود اچنبھے میں رہ گیا کہ بھئی یہ تو سب سے زیادہ ووکل آدمی تھا پی ایچ ڈی میں، تو اس کے سامنے پورا پہلے تو گپکار ڈکلیریشن، پھر پیپل الائنس کیا ہے وہ فار گپکار ڈکلیریشن، یہ نام بھی وہاں پہ یہ تجویز ہوا تھا، وہ اس میں شامل تھا، بلکہ اس نے ہی یہ تائید کی تھی کہ یہی نام ٹھیک رہے گا۔ بعد میں کیا مجبوریاں پڑی ہیں۔ دیکھیے سیاست میں بہت حربے استعمال کیے جاتے ہیں، پارٹیوں کو توڑنے میں، اتحاد کو توڑنے میں، کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہاں ایک بات کری تھی کہ یہ جو جموں کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، جموں کشمیر میں ہر گلی نکڑ پر ایک فوجی سپاہی یا دو سیکورٹی فورسز کا بندہ کھڑا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کسی مرے ہوئے جانور کو کوئی پتھر مارتا ہے؟ مرے ہوئے کتے کو کوئی پتھر مارتا ہے؟ یا کوئی شیر ہی مرا ہو یا کوئی ہو، اس کو کوئی ڈنڈے سے ہانکتا ہے؟ زندہ جانور ہوتا ہے، زندہ انسان ہوتے ہیں۔ یہ سارے حربے اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ زندہ ہیں، کشمیر کے لوگ زندہ ہیں، اس لیے یہ سارے حربے استعمال، وہ ڈرتے ہیں ہم سے۔ یہ نہیں کہ بھئی وہ کوئی بہت بڑا مائٹ ہے، اگر یہ مائٹ ہوتا جموں کشمیر کے لوگوں سے ڈرتا نہیں۔ ہم بڑے نہتے لوگ ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں۔ وہ کیا ہوا کہ بھئی یہ جو تحریکیں اٹھتی ہیں وہ تو کسی وجہ سے اٹھتی ہیں، کوئی اگر جلوس نکلتا تھا تو کسی وجہ سے اٹھتا تھا، ایک روش تھا، ایک دھوکہ دہی ہوئی تھی جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، ورنہ جموں کشمیر کے لوگ تو بہت زیادہ پرامن ہیں۔ ان کے ہی جو سب سے بڑے نیتا مانے جاتے ہیں، مہاتما راشٹر پتا، جن کو خطاب دیا گیا ہے لوگوں نے، پورے ملک نے، انہوں نے کہا تھا روشنی کی کرن مجھے جموں کشمیر سے دکھائی دیتی ہے۔ 47 میں جموں میں اتنا نرسنگار ہوا، اتنا قتل عام ہوا، کشمیر میں کسی کی نکسیر نہیں پھوٹی۔ کیونکہ آپ خطہ چناب کے ایم ایل اے رہے ہیں، یہاں پر ڈوڈا کی اگر ہم بات کریں تو خطہ چناب کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں سے، تو کس نظر سے دیکھتے ہیں کل کو اگر جموں خطے سے چیف منسٹر کے لیے کوئی نامزد ہوتا ہے تو آپ کیا سپورٹ کریں گے اس چیز کو کہ کشمیر کا سی ایم ہونا چاہیے؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کشمیر سے ہو یا جموں سے ہو، انصاف پر مبنی ہو۔ یہ جو جموں کے لیے 6 سیٹیں رکھے گی اور کشمیر کے لیے 6 چاہیے، یہ کوئی انصاف پر مبنی تو نہیں ہے۔ حالانکہ میں جموں سے بلانگ کرتا ہوں، جو یہ کرائیٹیریا فکس کرتے ہیں، تو اس کرائیٹیریا میں اس وقت اگر یہ ایک آدھ سیٹ ڈوڈا یہ چناب خطے میں بڑھانا چاہتے ہیں، پھر اس جو ان کا کرائیٹیریا ہے، اس کرائیٹیریا کے حساب سے ہماری سیٹیں ڈبل ہونی چاہیے تھی۔ اگر وہی کرائیٹیریا مانا جائے، جو بنیادی کرائیٹیریا ہوتا ہے سنسس پہ، لیکن انہوں نے اگر ایریا وائز لینا ہو، جو یہ آج کل یہ کرائیٹیریا فکس کرتے ہیں، پھر سب سے زیادہ سیٹیں ادھر چناب میں ہونی چاہیے تھی۔ اگر سب سے زیادہ نہ بھی ہوں تب بھی آج 6 ہے، اس کو 12 ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جو سب سے بڑی بات جو یہ جو باہر آیا ہے کہ جموں کے لیے 6 اور سرنر کے لیے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کشمیر میں زیادہ سیٹیں ہوں یا جموں کے لیے، لیکن نیت ان کی ہم نے دیکھی ہے ڈی ڈی سی الیکشن میں۔ ڈی ڈی سی الیکشن میں انہوں نے تمام نامز، تمام رول، ان کی دھجیاں اڑائی تھی انہوں نے، اور وہی صورتحال اسی نیت سے یہ سیٹیں بڑھانا چاہتے ہیں اس کو اس انداز سے، تاکہ ایک سمودائے اور ایک پارٹی کو اس سے فائدہ ہو۔ باقی اور کوئی ان کو کوئی جمہوریہ سے لینا دینا نہیں ہے، ان کو کوئی جموں اور کشمیر کے درمیان انصاف کرنے کا یہ کوئی نیت نہیں ہے۔ انہوں نے جو جموں کو قربان کر دیا، انہوں نے کشمیر کے پیچھے۔
اپنی پارٹی کے لیے انہوں نے جموں کو قربان کر دیا، اور اس جو 5 اگست کے بعد جو معاشی طور پر سب سے زیادہ جموں کو نقصان ہوا ہے، لیکن چونکہ ایک میڈیا کا اتنا زور ہے، اتنا شور ہے، اور دبنگ طریقے سے حکومت چلاتے ہیں تاکہ لوگ آواز بلند نہ کریں. آپ جموں کو بھیتر جائیے، جموں میں جائیے، اور وہاں کتنا روش ہے، وہاں کتنی بے چینی ہے، وہاں کتنا یہ تڑپ ہے کہ کتنا ہم کو دھوکہ دیا گیا ہے. لیکن چونکہ ڈرتے ہیں، کوئی ایک چیز ایجنسی سے ڈرتا ہے، کوئی دوسری ایجنسی سے ڈرتا ہے، کوئی بات نہیں کر پاتا ہے. وقت آنے پر بات کریں گے. جموں میں آپ نیشنل کانفرنس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ایک ہی تھے آپ کے دویندر رینا صاحب، وہ بھی آپ سے بھاگ گئے، تو آج جموں میں نیشنل کانفرنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یار بات سنو، تنظیم میں کوئی ایک شخص کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. کل کو اگر اس سے بھی بڑے لیڈر ہماری تنظیم سے نکل جائیں تو نیشنل کانفرنس پھر بھی مضبوط رہے گی. جموں کشمیر میں اور خصوصاً جموں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی پولرائزیشن کے باوجود بھی جموں میں اگر کوئی نیشنل کانفرنس کو بی جے پی کو ٹکر دے سکتی ہے، وہ نیشنل کانفرنس ہے. کسی کے آنے جانے سے پارٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ممکن ہے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کسی ایک بندے پر زیادہ نربھر تھا، اب وہی سارے لوگ نبھا رہے ہیں. آج اس کے بعد تو اتنی ایکٹیویٹ ہو گئی ہے جموں کی نیشنل کانفرنس، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آتے ہیں لوگ، جاتے ہیں. کسی نے نیشنل کانفرنس کے نام پہ مطلب اپنا نام کمایا، اپنا سب کچھ کمایا، ہم کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مطلب اچھا آدمی تھا، وہ ہمارے ساتھ ٹھیک تھا. لیکن چونکہ درون کھانا کیا بات تھی ان کو آپس میں، وہ کس نیت سے آئے تھے، کس نیت سے گئے، ہم کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں. لیکن نیشنل کانفرنس کو کوئی فرق نہیں پڑا. تنظیموں کو ان چیزوں سے، افراد سے تنظیمیں ضرور بنتی ہیں، لیکن کچھ افراد تنظیموں کی وجہ سے بنے ہیں، اور وہ لوگ ان لوگوں میں ہیں جو تنظیم سے بنے تھے. لہذا ان کی وجہ سے تنظیموں موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، بات کر رہے تھے ڈوڈا کے سابقہ ایم ایل اے خالد نجیب صاحب، جن کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد کشمیر کے حالات جو ہے وہ جوں کے توں ہے. بہت بہت شکریہ کشمیر کرام دیکھنے کے لیے.